السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج ہمارے سامنے اعلام السنت المنشورہ یعنی سنت کے لہراتے پرچم نامی کتاب کا جو اگلا عنوان ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دیتے ہیں، اس گواہی کا کیا معنی ہے۔ یہ بات تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کا زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن کیا اس کا معنی بھی سمجھتا ہے کہ اس گواہی کا معنی کیا ہے؟ یہ سب سے اہم ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے عبادت کی نفی کرنا، یعنی یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا صرف اور صرف عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ میں دو ٹکڑے ہیں، دو حصے ہیں، اور دو باتیں خاص طور پر اس کلمے کے اندر موجود ہیں۔ ایک ہے نفی اور دوسری چیز ہے اس بات۔ لا الہ کے اندر نفی ہے، الا اللہ کے اندر اس بات ہے۔ مطلب یہی ہے کہ لا الہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ پہلے نفی کرنا ہے عبادت کے مستحق ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد الا اللہ کے ذریعے سے عبادت کا مستحق اللہ ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ تو ایک ٹکڑا ہے عبادت کے استحقاق کی نفی بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا ٹکڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کے استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی۔ اب ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا نہیں ہے جو عبادت کے قابل ہو۔ سچ مچ عبادت کے قابل صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف اور صرف عبادت کا مستحق ہے۔ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا ساجی دار ہے، اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کی بادشاہت میں، اس کی ملکیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی شریک ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ بادشاہت میں، نہ عبادت میں، نہ افعال میں، نہ اسماء و صفات میں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت اللہ کے کلام کی بہت ساری آیتوں سے ہوتی ہے، لیکن ایک آیت ہمارے سامنے یہاں سورۃ الحج کی آیت نمبر 62 درج کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس میں غور کرنے کی چیز کیا ہے؟ ترجمہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یقیناً اللہ کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کو لوگ پکارتے ہیں، جس کو لوگ بلاتے ہیں، هُوَ الْبَاطِل، وہی باطل ہے، وہی ناحق ہے، وہی بیجا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بالمقابل ضائع ہے، اکارت ہے، برباد ہے، باطل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، صاف وضاحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں یا جس کو پکارتے ہیں وہی یقیناً باطل ہے۔ تو اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہی باطل ہیں۔ یہی ہے کلمہ طیبہ کا، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی، کہ اللہ کے مستحق عبادت ہونے کا اقرار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے سب کے مستحق عبادت نہ ہونے کا اعلان کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہایت
بلند ہے، نہایت اونچا ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا سچا مستحق ہے، اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب ناحق ہے، اور کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ اس کا یہی معنی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آپ اسے سنیں، اس پر غور کریں، اور اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔